بڑھتے ہیں اگلی آیات کی جانب۔ آیت نمبر 61 اور 62 کا مضمون ایک جیسا ہے، اسی لیے ہم اس کو ایک ساتھ تلاوت کریں گے اور ایک ساتھ اس کی تشریح و توضیح کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں آیت نمبر 61 اور 62 کی طرف۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ لفظی ترجمہ کچھ یوں ہے، وَإِن اور اگر، جانا ہو وہ مائل ہوں، لِلسَّلْمِ صلح کی طرف، فَجْنَا تو آپ بھی مائل ہو جائیں، لہا اس کی طرف، وَتَوَكَّل اور بھروسہ رکھیں، اللہ اللہ پر، انہو یقیناً وہ، ہوا وہی، السمیع سننے والا ہے، العلیم جاننے والا ہے۔ وَإِن اور اگر، یریدو وہ چاہیں، ان یہ کہ، یخدعوک فریب دیں آپ کو، فَإِنَّا تو بے شک، حسبک کافی ہے آپ کے لیے، اللہ اللہ، ہوا وہ، الذی جس نے، ایدک قوت دی آپ کو، بنصرہ اپنی مدد سے، وبالمؤمنین اور مسلمانوں سے۔ بامحاورہ ترجمہ ان آیات کا کچھ یوں ہے، اور اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، کچھ شک نہیں کہ وہ سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے، اور اگر یہ چاہیں کہ تم کو فریب دیں تو اللہ تمہیں کفایت کرے گا، وہی تو ہے جس نے تم کو اپنی مدد سے اور مسلمانوں کی جمعیت سے تقویت بخشی۔ آیت نمبر 61 اور 62 میں صلح کا مضمون ہے، یعنی مسلمانوں کو جو کافروں سے صلح کے حوالے سے انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں۔ ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ میدان جنگ میں اتر کر کافروں کے خلاف جہاد کریں اور جنگ کریں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں فریق جو ہوتے ہیں وہ جنگ پر مائل ہوتے ہیں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک فریق جنگ چاہتا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کبھی بھی اسلام کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے جنگ نہیں ہوئی، ہمیشہ جو جنگ ہوئی وہ دفاعی ہوئی یا ہجومی ہوئی، یا لوگوں کو مسلمانوں کی طرف دعوت دینے کی غرض سے ہوئی کہ وہاں پر مسلمان محکوم تھے، مظلوم تھے، مغلوب تھے۔ تو ایسی صورتوں میں اسلام نے پھر جہاد کا حکم دیا۔ تو ایک صورت ہوتی ہے جہاد اور جنگ، اور دوسری ہوتی ہے صلح۔ صلح بھی اس صورت میں ہوتی ہے جب دونوں فریق صلح کی طرف مائل ہوں۔ تو اگر کفار آپ سے جنگ نہیں چاہتے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان سے صلح کا معاہدہ کر لیں، تو معاہدے کی صورت میں جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا، ایک ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے جس میں امن کا معاہدہ تحریر ہوتا ہے کہ ہم آپ کے خلاف جنگ نہیں کریں گے، اور ہم آپ کے خلاف کسی ایسی قوم کا ساتھ بھی نہیں دیں گے جو آپ کے خلاف جنگ کر رہا ہو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دی کہ اگر ایسی صورت پیش آتی ہے کہ کفار آپ کے ساتھ صلح کا معاہدہ کرنا چاہتے ہوں تو آپ بھی صلح کا معاہدہ کر لیں اور اللہ پر توکل کریں۔ اب اس میں ایسا بھی ممکن ہوتا ہے کہ کوئی صلح کا معاہدہ تو کر رہا ہو لیکن اس کے دل میں میل ہو، اس کے دل میں یہ پلاننگ ہو کہ میں معاہدہ صلح کا کر لوں گا، لیکن پھر اندر ہی اندر جنگ کی تیاریاں کرتے ہوئے ان کو بے خبری میں ہلاک کر ڈالیں گے، ان پر حملہ کر دیں گے، ان کے خلاف جنگ کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس آیت میں یہ فرمایا کہ آپ صلح کا معاہدہ کر لیں، اور جو باطن کے امور ہیں، جو ان کی سازشیں ہیں، جو ان کی پلاننگز ہیں، اس کے حوالے سے آپ اللہ پر توکل کر لیں۔ جیسا کہ اللہ نے آپ کو غزوہ بدر میں آپ کی مدد کی تھی، تو اللہ تعالیٰ آئندہ بھی آپ کی مدد کریں گے۔ آپ ان کے ظاہر پر ان سے صلح کر لیں، باطن کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں۔ پھر اس کے ساتھ ہی آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں گے تو آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور آپ کے لیے مومنین کافی ہے۔ یعنی دھوکے کی صورت میں بھی کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی فرما دیا کرتے تھے، کافروں کے، مشرکین کے ارادوں سے خبردار کر دیا کرتے تھے، اور پھر کیا ہوتا تھا کہ مسلمان بے خبر نہیں رہتے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خبردار ہو جاتے تھے، جنگ کے لیے مستعد ہو جاتے تھے اور اپنی صفوں کو درست کر لیا کرتے تھے۔ پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس رحمت کی طرف نشاندہی کی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے ذریعے نصرت بخشی، یعنی مسلمانوں کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی۔ تو مفسرین اس میں یہ کہتے ہیں کہ اس میں دو نقطے ہیں، ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے اللہ کافی ہے، اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کافی ہے
اور ظاہری اسباب کے طور پر مومنین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرنے کے لیے کافی ہیں۔ کس کے مقابلے میں؟ کافروں کے مقابلے میں۔ امید کرتی ہوں ان آیات کی آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ بڑھتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔